جب کندھوں میں کمی یاد آتی ہے تو نکل پلتے مولی ہمارے تھے کے لیے، تو خود اڑاتے پھر کے وائب بھی کچھ دے کے لیے، تو بیٹھ تو دیتا کا بیان سنتے۔ ہماری لائف اسٹریم میں ایک بندہ آیا، اس نے بڑا انٹلیکچوئل سوال کیا، میں ہل گیا ویسے، آج تک کسی بندے نے یہ سوال نہیں کیا تھا۔ اس نے پتہ کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ اجماع امت جو ہے اس کو اسپیشل پروٹیکشن ہے، المستدرک للحاکم حدیث ہے، المعجم الکبیر طبرانی میں اس کو سپورٹنگ قرآن کی آیت بھی ہے، سورہ نساء کی 115 سبیل المومنین کہا گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ پتہ اس نے کیا سوال کیا؟ اس نے کہا کہ اگر یہ والی حدیث ٹھیک ہے انجینئر صاحب کے نزدیک اور امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی تو امت نے تو فرقے بنا لیے ہیں، لہٰذا اس پہ اجماع ہو گیا کہ فرقے بنانے چاہیے۔ اب عام آدمی تو ہل جائے گا یہ سوال سن کے کہ واقعی یار فرقے تو بنے ہوئے ہیں، سارے کہتے ہیں جی ایک فرقہ ہونا چاہیے جنت میں جانے والا، اور فرقے بنا بھی لیے ہوئے ہیں، پوری امت ہی گمراہ ہو گئی ہے، کوئی نہیں یہ بات کر رہا کہ فرقے نہیں ہونے چاہیے۔ سرکار سوال ہے میرے سامنے، میں کہا نا اجماع فرقوں کے خلاف ہوا ہے۔ کہتے ہیں جی کس طرح؟ میں نے کہا اس طرح کہ بریلوی اپنے آپ کو فرقہ مانتے ہی نہیں۔ آپ کہیں گے جی آپ بریلوی فرقہ ہو، کہتے ہیں توبہ توبہ، فرقہ واریت تو اسلام میں حرام ہے، ہم تو وہ ایک جماعت ہیں جو نبی اسلام کے زمانے سے ابھی تک حق پہ قائم ہے۔ فرقہ تو دیوبندی ہے، وہ کسی حد تک درست ہے، پہلے صوفی یہ بریلوی والے ہوتے تھے، دیوبندی بعد میں نکلے ان میں سے۔ فرقے تو یہ ہیں ملکہ وکٹوریہ کی پیداوار وہابی جی۔ جب ادیب قریشی صاحب کا طالب الرحمان شاہ کے ساتھ مناظرہ ہوا جو توصیف راشدی صاحب کے بڑے بھائی ہیں، اس میں انہوں نے کہا کہ جو اہل حدیث کا لفظ آتا ہے نا اور اہل سنت کا محدثین کی کتابوں میں، اس سے مراد تم لوگ نہیں ہو، تم وہابی ہو، وہ والے اہل حدیث تھے 80 ہائے، اگر والے اہل حدیث 80 تے 80 بریلوی دی مسجد اہل حدیث کیوں نہیں لکھتے؟ اور اہل حدیث کہندے نے او والے اہل سنت 80 تے وہابی اپنی مسجد اہل حدیث کیوں لکھتے ہیں؟ اہل سنت کیوں نہیں لکھتے؟ نہ تسی ہو نہ اسی نے، سب جیسا فراڈ پہ چلتا جائے۔ آپ اہل حدیث سے پوچھیں، وہ کہیں گے توبہ توبہ ہم تو فرقہ نہیں ہے، ہم تو کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں۔ تو اجماع کس بات پہ ہوا کہ فرقہ اتنی بڑی گالی ہے کہ کوئی فرقہ اپنے آپ کو فرقہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، لہذا فرقہ واریت کے اوپر اجماع نہیں ہوا، اجماع اس بات کے اوپر ہوا ہے کہ فرقے نہیں ہونے چاہیے، لہذا حدیث یہ بالکل ٹھیک ثابت ہوئی۔ کہتے ہیں جی قرآن کے خلاف اگر اجماع ہو جائے، قرآن کے خلاف اجماع ہو ہی نہیں سکتا، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے یہ قرآن کی آیت تھی، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھام لینا اور فرقوں میں مت بٹنا۔ تو دیکھیں کیسا اجماع ہوا ہے، کوئی فرقہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو فرقہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا، اسے پتہ یہ گالی ہے۔ تو پھر انسان کے بچے بن جاؤ مسلم کو اپنے آپ کو یار۔ كل الدعاء إلى ربنا بأن يفيض علينا